بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عاشوراء کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ اس کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے اور وہ روتے ہوئے امام علی مقام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حمایتیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید عین موقع پر توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرماتا ہے۔ حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی والی جگہ پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا لی۔ چونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، اس لیے وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ سب لوگ پیاسے ہیں تو انہوں نے حکم دیا کہ حر اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے۔ لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور اپنے آپ کو اور اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ مجھے خدا کی راہ میں مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ حر اور ان کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر
یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام ہو۔ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید لشکر بھیجا اور انہیں پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا۔ عاشوراء کی رات آ پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں ملامت کر رہا تھا۔ حر نے سوچا کہ آج میری وجہ سے حسینی قافلہ اس حال میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر قافلے کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین ہے؟ یہ رات فیصلے کی رات تھی۔ وقت کم تھا۔ آخرکار اندھیرا ختم ہوا۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانے لگے۔ جناب حر حسینی خیمے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر گر گئے اور روتے ہوئے امام عالی مقام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں۔ جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے مل گئے۔ پھر انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں اور وہ حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی جناب حر کو اجازت ملی، آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا اور بہت بہادری سے لڑے۔ ان کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا اور ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن پھر بھی وہ بہادری سے لڑتے رہے۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے جناب حر کو گھیر لیا اور بالآخر فوج یزید نے حر پر تیروں کی بارش کر دی اور بہت بڑا لشکر اکٹھا ہو کر جناب حر پر ٹوٹ پڑے۔ زخموں سے چور جناب حر خیموں میں آئے، امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھا، ان کو آخری سلام کیا اور ان کی روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتی ہے۔ جناب حر دنیا کی دولت، طاقت اور مرتبے کو چھوڑ کر حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان قربان کر کے جنت تک آ پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔